ایک دو روز قبل تقریباً 1 درجن امریکی اراکین کانگریس نے اپنے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو پاکستان کے حوالے سے ایک تفصیلی خط لکھا۔ ایوان نمائندگان کے ان 11 ممبران میں امریکی ریاست منیسوٹا سے منتخب مسلمان رکن الہان عمر بھی شامل ہیں۔ ان اراکین نے امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی اور فوجی دونوں طرح کی امداد اس وقت تک معطل کر دیں جب تک پاکستان میں دستور بحال نہیں کر دیا جاتا اور فیئر اور فری انتخابات نہیں کروائے جاتے۔ اس کے علاوہ اراکین کانگریس نے پاکستان کے توہین رسالت قانون میں 2023 کے ایک نئے منظور شدہ ترمیمی پارلیمانی بل کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے۔ ان ممبران نے امریکی وزیر خارجہ کے نام اپنے خطوط میں یہ بھی لکھا کہ اس بل پر صدر پاکستان کے دستخط ثبت ہونے کے بعد 16 اگست 2023 کو ایک ہجوم نے جڑانوالہ میں کئی گرجا گھروں اور مسیحیوں کے مکانوں کو آگ لگا دی تھی۔ اس خط میں امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی ایک رپورٹ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں توہین رسالت قانون کی بنا پر تشدد کے خطرات سے خوفزدہ رہتی ہیں۔ خط کی تان اینٹونی بلنکن کو دی گئی ایک پیشکش پر توڑی گئی ہے۔ اس پیشکش میں کہا گیا ہے کہ ہم امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کی بہتری اور سیاسی استحکام کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ یقیناً کسی بھی ملک میں شہریوں کے انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ مکتوب نویس امریکی اراکین کانگریس کے رویوں کا تضاد تو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، مگر پہلے ہم خط کے مندرجات میں دی گئی معلومات کا جائزہ لیں گے۔ کسی بھی امریکی منتخب رکن پارلیمنٹ یا کسی بھی منصب پر فائز عہدیدار کو لب کشائی اور خامہ فرسائی سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے۔ خط کی ابتدا میں کہا گیا ہے کہ جب تک پاکستان میں دستور بحال نہیں ہو جاتا، ان اراکین کانگریس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں دستور پوری طرح بحال اور فعال ہے۔ یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ ابھی چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کو روک دیا تھا۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کی کئی درخواستیں ملک کی اسی سب سے بڑی سویلین کورٹ میں دائر کی گئی ہیں۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کی بات کریں تو فاضل اراکین نمائندگان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اتوار کے روز پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اپنے وقت پر کروائے گا۔ البتہ پاکستان کے سب سیاستدان چاہتے ہیں کہ ملک کی ہر سیاسی پارٹی بشمول تحریک انصاف کو الیکشن میں شمولیت کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ جہاں تک توہین رسالت قانون میں 2023 کی ترمیمی بل اور جڑانوالہ میں گرجا گھروں اور چند مسیحی رہائش گاہوں پر حملوں بارے کیے گئے تجزیے کا تعلق ہے تو یہ تجزیہ اور نتیجہ بھی کم علمی پر مبنی ہے۔ پاکستان میں ہر مذہب کے پیروکاروں کو نہ صرف آئینی اور ریاستی تحفظ حاصل ہے بلکہ عوامی سطح پر بھی اقلیتوں کے لیے بھرپور احترام کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ مغرب میں بعض کوتاہ اندیش یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت قانون صیاد کی طرح گھات لگا کر کسی نہ کسی بہانے اقلیتی شہریوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بعض اوقات کسی غلط فہمی یا لوگوں کو ذاتی پرخاش کی بنا پر کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کی حکومتی، مذہبی اور عوامی سطح پر سخت مذمت کی جاتی ہے اور ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے۔ جڑانوالہ واقعے کی مذمت اور مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کے لیے حکومتی سطح پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان بنفس نفیس وہاں گئے تھے۔ بہت سی مذہبی جماعتوں نے مسیحی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد اور دلجوئی کی، حتیٰ کہ بعض مقامی علماء کرام نے مسیحیوں کو پیشکش کی کہ وہ ان کی مساجد اور مدرسوں میں آ کر اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں۔ وسیع القلبی اور وسیع الظرفی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی؟ امریکی کانگریس کی مسلمان رکن الہان عمر کو تو پاکستان کے ان مذہبی اور سیاسی حالات سے آگاہی ہونی چاہیے تھی۔ الہان 2022 میں پاکستان کے دورے پر آئی تھیں اور وہ آزاد کشمیر بھی گئی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ کو یہ خط لکھنے کے لیے اراکین کانگریس نے جو وقت منتخب کیا وہ بھی نہایت باعث حیرت ہے۔ اس وقت پاکستان کو عالمی افق پر کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو اسرائیل ہے جو گزشتہ 44 روز سے بنیادی انسانی حقوق کو لائیو ساری دنیا کے سامنے اپنے پیروں اور ٹینکوں کے تلے روند رہا ہے۔ وہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے غزہ کے معصوم شہریوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ اس وقت تک نیتن یاہو 12,000 سے اوپر غزہ کے فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ ان شہیدوں میں 5,000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ بچوں کے خصوصی حقوق تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب پھول سے بچوں اور معصوم کلیوں کے تحفظ کی تلقین کرتا ہے۔ الہان عمر کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سورۃ التکویر میں خالق دو جہان نہایت جلال سے ارشاد فرماتے ہیں، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس خطا پر ماری گئی۔ آج اسرائیلی بمباری و گولہ باری میں یہ ننھی منی بچیاں اور بچے کس درندگی سے زندہ درگور کیے جا رہے ہیں، اور پھر مکتوب نویس اراکین کانگریس نے الشفا اسپتال میں سے خونی ٹینکوں کو داخل ہوتے اور وہاں سے مریضوں کو باہر نکالتے اور اس دوران بیماروں اور نوزائیدہ بچوں کو دم توڑتے ہوئے تو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا۔
اس پر ان اراکین نے اینٹنی بلنکن اور جو بائیڈن کو کتنے خطوط لکھے ہیں؟ کتنے خطوط میں نیتنیاہو پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کرنے، اقوام متحدہ کے 102 افسروں اور کارکنوں کو بمباری سے ہلاک کرنے کی پاداش میں عالمی عدالت انصاف میں لانے کے بارے میں مکتوب لکھے ہیں؟ امریکہ اسرائیل کے لیے نہ صرف خود شب و روز اسلحہ بھیج رہا ہے بلکہ اپنے اتحادیوں سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں کتنے خطوط تحریر کیے گئے ہیں؟ امریکہ نے غاصب صہیونی ریاست کی انسانی دشمنی کو نہ صرف شہ دی ہے بلکہ اس کے لیے خزانوں کے منہ بھی کھول دیے ہیں۔ ان اراکین کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ اور اپنے صدر سے کسی خط میں اسرائیل کی عسکری اور اقتصادی امداد بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ 2013 میں مصری فوج کے سربراہ عبد الفتاح السیسی نے مصر کے پہلے آزادانہ الیکشن میں منتخب ہونے والے صدر محمد مرسی کی حکومت پر چپ خون مار کر تختہ الٹ دیا۔ بعد ازاں منتخب صدر محمد مرسی دوران قید جیل میں دم توڑ گئے۔ السیسی گزشتہ 10 برس سے جمہوریت کے تابوت پر بیٹھا آمرانہ حکومت کر رہا ہے اور امریکی حکومت اسے مسلسل اربوں ڈالر فوجی اور معاشی امداد دے رہی ہے۔ اس کے بارے میں اراکین کانگریس نے کتنے خطوط لکھ کر مصر میں جمہوریت قائم کرنے اور اس کی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے؟ پاکستان کے لیے خطوط اور اسرائیل اور مصر کے لیے مکمل خاموشی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟